السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹوں کو پیش کیا گیا ذبح کرنے کے لیے۔ صحابہ کی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو نا اونٹ ذبح کیے جائے، اور وہ عجیب قسم کے اونٹ تھے۔ مطلب اب جانوروں میں ہوتا کیا ہے، جانوروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ذبح ہوتا ہے، ہم بقرعید کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر ذبح ہونے کے وقت ہیبت میں آتے، چوری دیکھ کر ہیبت میں آ جاتے، بھاگنے لگتے، خوف ان کے اندر ہوتا۔ مطلب کوئی بھی جانور ذبح نہیں ہونا چاہتا، ہیبت میں رہتا، خوف اس کے اندر رہتا اور بھاگتے بھاگتے رہتے لوگ۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح فرما رہے تھے تو وہ اونٹ ایسے اونٹ تھے کہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پہلے ذبح ہوں۔ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، کائنات کی جان ہے، کائنات کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم جو ہے نا تمام کائنات جلوگر ہے۔ تو اونٹ ایک دوسرے کیسا پہچانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تو کیا ہوتا، پہچانے تو حوالے ہوتے۔ تو وہ اونٹ ایک دوسرے سے لڑتے اور ان کے اندر اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب چاہتے تھے کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ اور شاید تقریباً 60 سے اوپر 63 اونٹ سرکار نے جو ہے نا قربان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنی گردنیں کٹانے کا شوق اونٹوں کو تھا۔ حجۃ الوداع میں اونٹ بتائے تو جانوروں کو کیسی پہچان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے، آپ کائنات کی جان ہے، آپ بشیر ہے، نذیر ہے، آپ ذکر اللہ ہے۔ تو یہ پہچان اونٹوں کو بھی تھی۔ جب پہچان ہو گئی تو اپنے آپ کو حوالے کر دیے، اپنے آپ کو غلامی میں لا لیے، اپنے آپ کو اطاعت میں لا لیے اور تڑپ رہے ہیں کہ ہم قربان ہو جائے، ہم نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جائے اور ہمارے آنے کے مقصد کو پورا ہو جائے۔ دیکھیں جانور میں کیسی فرمانبرداری ہے، جانور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا شوق دیکھیے جانوروں میں، اور ہمارا شوق دیکھیے آج ہم اللہ اور اس کو رسول کے علاوہ ہر جگہ اپنی جو ہے نا گردنوں کو جھکا دیتے ہیں۔ آفس میں ہو، بزنس میں ہو، کام کاج میں ہو، دوستی میں، معاملات میں ہو، دنیا داری میں ہو، وہاں اپنی گردن جھکا دیتے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے، ہمیں کچھ فائدہ ہوتا بولتے۔ مگر تمام کائنات جو حوالے ہے، کس کے حوالے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جو چل رہی ہے وہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تمام کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اونٹ تڑپ رہے ہیں، اور شوق جو ہے نا مرنے کا اور شوق جو ہے نا سر کو کٹانے کا ان کا تھا، اور یہ صحابہ کرام میں بھی تھا۔ صحابہ کرام تو گردن کٹا دیا، ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز کو۔ یہ تو اونٹ کی تو ایک اتنا مثال ہے کہ بندے کو جب پہچان ہو جاتی ہے تو پہچان میں عمل کیسا ہوتا ہے، یہ جانور بتا رہے ہیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کر رہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا بتایا ہوا طریقے پہ ہم عمل نہیں کر رہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم قربانی نہیں کر رہے، نہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، نہ حوالے ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔
مطلب اطاعت میں 0% ہے. اور جب پوری کائنات جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند حوالے ہو گیا، سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گیا، درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گئے. جب بلائے جب آ جاتا چاند، جب چاند کو حکم ہوا کٹ جا تو کٹ جاتا، سورج کو حکم ہوا پلٹ جاؤ تو پلٹ جاتا، درختوں کو حکم ہوا آ جاؤ تو آ جاتے. تو ہر چیز نبی کے حوالے ہے. ہم انسان اور مقصد اللہ تعالیٰ کائنات بنا انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کے اپنی آخرت کو سنوار لے، اپنی دنیا کو سنوار لے، اپنا ظاہر اور باطن درست کر لے. تو اللہ اب یہ تمام چیزیں کیا بتا رہے کہ ہر چیز میرے محبوب کے حوالے ہے، ہر چیز میری محبوب کی غلامی میں آ رہی ہے. انسان تو کیوں اب نبی کے حوالے نہیں ہو رہا، تو کیوں میرے محبوب کی غلامی میں نہیں ہو رہا؟ یہ تیری رسوائی ہے اس میں، تیری جو ہے نا بدبختی ہے اس میں، تیری جو ہے نا آخرت کی بربادی ہے اس میں، اگر تو میرے محبوب کے حوالے نہیں ہوا. کائنات تو میرے محبوب کے حوالے، اور جو حوالے ہو گئے، کوئی صدیق بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، کوئی عثمان غنی بن گئے، کوئی علم کا دروازہ بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا. تو جو حوالے ہو گئے وہ کامیاب ہوگا. جو نبی کی غلامی میں آ گیا اسی کی کامیابی ہے. جو نبی کی جو ہے نا اطاعت میں آ گیا اسی کی ہی کامیابی ہے. جو نبی کی اطاعت کے علاوہ دوسری اطاعتوں میں لگ گیا وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہو کے رہے گا، وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل. جانور جانور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کہ جانور تو یہ بھی پہچانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے بھی، یہ بھی پہچانتے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ روم گئے تھے آپ. تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خلافت کا دور ہے، تو روم میں آپ کو جو ہے نا جیل میں چلے گئے تھے آپ. جیل میں آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام کا لشکر جو ہے نا آیا ہوا ہے. تو آپ نے جیسا ہی یہ معلوم ہوا تو جیل سے آپ نے کچھ نہ کچھ کر کے جو نا راتوں رات وہاں سے نکل گئے. وہاں نکل کے آپ نے کیا کیا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. تو آپ جیسا ہی وہاں سے نکلے تو آپ کو راستہ سمجھ میں نہیں آیا اور جنگل میں چلے گئے. جب جنگل میں چلے گئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جنگل میں تو وہاں پر کیا ہے، جنگل میں جانور ہوتے ہیں. تو وہ ایک جانور ملا آپ کو جو شیر تھا. آپ نے شیر کو دیکھ کر کہا اے شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، اور میں راستہ بھول گیا ہوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ، اپنی پہچان بتا. تو شیر جیسا ہی یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے. تو شیر نے کیا کیا؟ اپنی دم کو ہلایا، اور دم کو ہلا کر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آ گیا، اور آپ کو لشکر اسلام، جو لشکر اسلام کا وہاں تک جنگل کے باہر تک آپ کو پہنچا دیا، اور اپنی دم ہلاتے ہلاتے جو ہے نا آپ کو الوداع کیا. تو یہ کیا ہے؟ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانتے، جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کے غلاموں کو ہی پہچان. اب ہمارے کو کیا ہے، ہمارے کو کیا ہے، ہمارے کوئی کام نہیں بن رہے، ہمارے کوئی سن نہیں رہا ہے، ہماری کوئی جو ہے نا، ہم بول لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام بنتے بنتے کام ہمارے بگڑ جاتے ہیں. کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ہم دنیا داری میں لگ گئے. ہم جس چیز اللہ تعالیٰ کیا کرتے، جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا اس کو وہ چیزوں میں آسانی دیتی. کوئی دین کے لیے کوشش کرتا تو دین اس کو آسان کرتے، کوئی دنیا کے لیے کوشش کرتا تو دنیا اس کے حوالے کر دیتے. دنیا کو جو ہے دنیا اس کی جو ہے نا اس کے حوالے کر کے دنیا میں اس کو آسانیاں ہو جاتی. تو ہم دیکھنا ہم کس کی غلامی میں، ہم دنیا کی غلامی میں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ ہی اس پر ہی رحم کیا جائے گا. رحم کیا ہوگا؟ نفس پہ رحم ہوگا، اس کے قلب پہ رحم ہوگا، اس کے روح پہ بھی رحم ہوگا. مطلب یہ نفس، قلب اور روح سے اس کو کیا ہوگا؟ اطمینان ملے گا، اس کو آس پاس سے اطمینان ہوگا. آس پاس تو مصیبتیں ہوگی مگر جب اطاعت میں آ جائے گا تو وہ سکون محسوس کرے گا، وہ سکون محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتے. کفاروں کی عادت تھی، ہر زمانے میں آج بھی ہے. کفار کیا، آج مسلمانوں کی بھی عادت ہے کہ پہلے سے ہی کفار کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے بہانے ڈھونڈتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور بہانے کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا، اللہ تعالیٰ وہ اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیا، خود فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اعتراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت الہی کیا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض کا جواب دیتے. یہ اللہ کی سنت ہے. کفار کا کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا. آج بھی جو کام کر رہے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں. کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. مطلب جتنے بھی اعتراض کرے وہ اعتراضات مطلب سمجھ جانا کہ وہ جو کفار کی عادت ہے آج بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت اس آیت میں فرماتے ہیں قرآن میں 13:38 میں, اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے لیے, اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی انسان لے آئے, کوئی نشانی لے آئے. کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک آیت لکھت ہے. اب یہاں پر کیا ہے, کفاروں کا جو اعتراض ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو غلط اعتراض کر رہے ہو. کفار کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کفار کہ نبی کا جو بھی رسول آئے, جو بھی نبی آئے, یہ جو ہے نا فرشتوں میں سے آنا تھا, یہ انسانوں میں سے نہیں آنا تھا. یہ اعتراض کرو لوگ پہلا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیے, کیا دیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پچھلی جو ہے نا امتوں میں گزرے, جتنے بھی گزرے, ایک میں بھی فرشتے نہیں آئے. تمام امتوں میں جو بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک, ہر نبی انسانوں میں ہی آئے, انسانوں میں ہی. اللہ تعالیٰ جواب دیے کہ انسانوں میں ہی آئے, فرشتوں میں نہیں آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کام انسانوں میں آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا اعتراض کر سکتے کہ ان کے نبوت پر اعتراض نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ انسانوں میں ہیں. تو وہ لوگ کا اعتراض تھا کہ جو ہے نا فرشتوں میں آنا تھا, فرشتوں میں آنا تو ہم جو ہے نا ان کی اطاعت کرتے تھے فرشتوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام میں بھیجا انسانوں میں ہی بھیجا, اپنے محبوب کو بھی انسان میں بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کی جو ہے نا سردار ہے, تمام جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا. تو انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں بھیجا, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو انسانوں میں بھیجا. تو یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ بھائی فرشتوں میں اگر آتے تو ہم نبوت جو ہم نبوت جو ہے نا مانتے, ہم رسالت مانگتے. یہ تمہارا اعتراض ہی غلط ہے, کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں انسانوں میں ہیں. اور دوسرا اعتراض وہ کیا کرتے, دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ یہ جو رسول ہے کیسے رسول ہے, ہم رسول کیسا مانیں ان کو کہ یہ رسول تو کثرت سے جو ہے نا نکاح فرماتے ہیں, ازواج ان کے پاس ہے اور ان کے پاس زوہد نہیں ہے. اور تو ان کے پاس کانسیپٹ کیا تھا, اب وہ ان کا اعتراض کیا ہے کہ رسول ہے تو نکاح کثرت سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے تھے, تو وہ اعتراض کرنے لگے. تو جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بیویاں اور بچے, مطلب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سے اکثر کو وائف سے بیویاں تھی اور ان کو اکثر جو ہے نا اولادیں. اکثریت انبیاء علیہ السلام کی نکاح فرماتی اور اکثریت کو جو ہے نا بچے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہے تو کثرت سے نکاح کیوں, مطلب ہر چیز کو چھوڑ دینا, دنیا زہد اختیار کرنا تھا, بلکہ یہ کفار کا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے اکثر کیا ہے, ان میں سے اکثر جو ہے نا بیویاں اور اللہ تعالیٰ. مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کو 300 بیویاں تھیں, حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 بیویاں تھیں. مطلب بے شمار مثالیں ہیں, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ کہ اگر چند ازواج ہوتے تو ہم جو ہے نا رسول مانتے, کثرت سے ہونے کی وجہ سے ہم رسول کثرت سے ہونے کی وجہ سے, زیادہ ازواج ہونے کی وجہ سے ہم رسول نہیں مانگا. یہ اعتراض ہی غلط ہے تمہارا, کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام میں نے بھیجے اکثریت کیا ہے, اکثریت ان میں یہی ہے کہ وہ نکاح فرماتے اور ان کی اولاد ہوتی ہے اکثریت. تو دوسرا اعتراض بھی اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا رد کر دی کہ ان کے بیویاں بھی ہوتی ہے اور بچے بھی ہوتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چند ازواج زیادہ. تیسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ رسول ہے تو جبھی بھی ہم معجزہ جو ہے نا ہم ان سے معجزہ طلب کرے تو یہ دکھانا چاہیے, مگر ہم کو معجزہ نہیں دکھایا جاتا. تو یہ تیسرا اعتراض کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کیا دیے کہ فرمایا کہ دلیل کے لیے تو ایک ہی معجزہ کافی ہے. مطلب بعض لوگ معجزات دیکھ کے بھی انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دلیل کے لیے تو ایک ہی معجزہ کافی ہے. اگر یہ میری مرضی ہے یا تو میں ایک معجزہ دکھاؤں یا معجزہ نہ دکھاؤں,
ایک سے زیادہ معجزہ دکھاؤں یا کئی معجزہ دکھاؤں یا معجزہ دکھاؤں نا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میری مشیت ہے، میری مرضی ہے، مگر دلیل کے لیے تو ایک معجزہ بھی کافی ہے، یہ میری مرضی ہے، میں زیادہ معجزہ دکھاؤں یا معجزہ نہ دکھاؤں۔ تو اس واسطے یہاں پر بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے، اور دکھا، اور ایک دلیل بھی کافی ہے، ایک معجزہ بھی کافی ہے دلیل کی۔ یہ تیسرا اعتراض بھی ہے کفار کا جو نا رد کر کے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض کرے یہ لوگ رسالت پر نبوت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اعتراض کا جواب دینا۔ اور چوتھا اعتراض کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب سے ڈرایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عذاب آنے والا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو مدد ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک آیت لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ عذاب آنے والا ہے کفار کو، اور مسلمانوں کو نصرت مل رہی ہے، ایمان والوں کو نصرت مل رہی ہے، فتح مل رہی ہے، تو وہ جو بھی چیزیں ہیں برحق ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا۔ وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب وقت ہوگا تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے نا جھوٹ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا بہتان باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غلط الزام لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی وعدے ہوئے ہیں وہ ایک وقت کے لیے ہے، ایک وقت پر مقرر ہے، وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو بھی نصرتیں اور یقیناً بعد میں مسلمانوں کو نصرتیں بھی ہوئی اور یہ کفار کو عذاب بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز جو بھی ہے، جو بھی کام ہے، وقت آنے سے پہلے ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کذب کا الزام ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو چار جو الزامات تھے ان کے کفار کے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا رد فرمائے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا جو ہے نا اولاد بھی ہوئی۔ اب یہ جو ہے نا اعتراض کر رہے ہیں کفار کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زہد اختیار کرنا تھا، ہر چیز چھوڑ دینا تھا، نکاح نہیں فرمانا تھا، ہم رسول کیسے مانے؟ تو یہ میں بھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو جب آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ اور آپ کی والدہ کے رشتہ دار کو جو ہے نا عظمت ملی، عزت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نبی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ دونوں بھی تھے، تو دونوں کو قیامت تک عزت کی عظمت مل رہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنا مقام مل رہا ہے۔ اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو یہ مقام کہاں ملتا کہ جس کو بھی جو ہے نا عظمت ملے گی، عزت ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نسبت سے ہی ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بھی نکاح فرمایا قیامت تک ان کو مومنوں کی مائیں کہا، امہات المومنین کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے کیا مقام دیا کہ قیامت تک ایسی مائیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ان کو شامل فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نا اولاد ہوئے، امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور بیٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں بھی۔ اب قیامت تک یہ اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار آئیں گی، ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہوگا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے، عظمت سے نواز۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے ہی جس کو بھی ملا، عزت ملی، عظمت ملی، شہرت ملی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ملی۔ آقا علیہ السلام کی جو ہے سے محبت سے ہی جو ہے نا عزت ملی۔ آقا علیہ السلام کی جو ہے نا غلامی سے ہی جس کو بھی ملا، جو بھی ملا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ملا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، نسبت اس کی نہیں رہی، جو میں رہا، جو شیطانیت اس کے پاس، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور آج تک بھی وہ ذلیل ہو رہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں آیت نمبر 72 میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو، نبی کریم کسی نبی کی جان کی، زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے بہت پسند۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شہر میں، جس زمانے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اس زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جان کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی ہم قسم کھاتے ہیں، ہم اپنی پسند، ہم مال کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا رہا۔ تو اتنے چیزوں کی قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی قسم۔ مطلب کسی بھی نبی کی جان کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز نسبت شدہ ہے ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مطلب کھا نہیں، اب یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت پیاری اور بہت محبوب ہے۔ جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں وہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان وہ بھی اللہ کو محبوب اور پیاری۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر چیز پسند، اپنے محبوب کی ہر ادا پسند، اپنے محبوب کا ذکر پسند، اپنے محبوب کی نسبت شدہ چیزوں کی قسم کھانا پسند۔ قسم کھا رہے ہیں، قسم کی چیز ہی کھا جاتی جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی قسم کا۔ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں اہمیت بتانے کے لیے ہماری عقلوں میں بتایا، ہماری عقلوں میں یہ بات بیٹھنے کے لیے کہ میرے محبوب کا مقام میرے پاس یہ ہے کہ میرے محبوب سے نسبت شدہ ہر چیز مجھے پیاری، اور میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب مجھے اتنے پیارے اتنے محبوب۔ آخر میں مولا سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طہور میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طہور میں معاف فرما، درگزر فرما مولا۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر مولا، تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کے اہل بیت کا ادب احترام محبت عطا فرما مولا، صحابہ کرام کی محبت ادب احترام تعظیم عطا فرما مولا، رحم فرما کرم فرما مولا، خاتمہ ہم سب کا خیر پہ عطا فرما مولا، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے مولا، اپنے فضل و کرم سے جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ۔